تو 12واں سوال ہے اقرأ المثالین، کہہ رہے ہیں پہلے دو مثالوں کو پڑھیں، ثم مکتب مصادر الافعال الآتیۃ علی غرارها، پھر آپ نے ان افعال کے مصادر لکھنے ہیں۔ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مصادر کیا ہوتے ہیں۔ مصادر مصدر کی جمع ہے۔ مصدر وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جس سے دیگر چیزیں پھوٹتی ہیں، جیسے آپ کہہ لیں ایک منبع۔ مثال کے طور پر آپ آ جائیں نیچے دو مثالوں کی طرف۔ انہوں نے اوپر بتایا ہوا دخلا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی دخلا آپ کو بتایا تھا فعل جو ہوتا ہے اس میں ایک تو کام کرنے کا معنی ہوتا ہے، پھر ایک زمانے کا معنی ہوتا ہے۔ دخلا جب آیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی جو ہے فعل ماضی، اس کے ساتھ اگر کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، یہ اس کی علامت ہے۔ دخلا اس کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، یعنی ماضی میں۔ یدخلو یہ مضارع ہے، یعنی دخلا کے شروع میں یا لگ گیا، یا حمزہ تا نون، ان چاروں میں سے کوئی بھی لگ سکتا ہے معنی کے مطابق، اور پھر اس کے آخری حرف کے اوپر پیش بھی ہوگی یدخلو، اچھا، جب کوئی ضمیر نہیں لگی ہوگی۔ اچھا، یدخلو کا مطلب ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور مصدر جو ہے مصدر اس میں کام کا معنی ہوتا ہے، لیکن اس میں زمانے کا معنی نہیں ہوتا۔ اسم کا یہ تھا کہ اسم میں ایک چیز کا نام ہوتا ہے، بس وہ ایک چیز کا نام ہے، لیکن مصدر اور اسم میں یہ فرق ہے کہ مصدر میں ایک کام کا معنی ہوتا ہے، ایک کام کا معنی ہوتا ہے، اور اسی سے پھر دخول سے دخل یدخل بنا ہے، اور پھر آگے مزید جو افعال بنتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اور اسم اعلیٰ، اسم ظرف، دیگر ساری چیزیں، تو سارے دخول سے پھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں، یعنی یہ منبع ہے، اس سے ساری چیزیں نکلی ہوئی۔ تو دخول، دخل یدخل دخول۔ اچھا، یہ دخول کا جو لفظ ہے یعنی مصدر، اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر خاص انہوں نے وزن بتائے ہوئے، لیکن آپ نے یہ یاد کرنا ہوگا ہر ایک کا۔ دخل یدخل دخول، دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے، دخول داخل ہونا، تو اس میں ایک فعل کا معنی ہے، داخل ہونے کا معنی ہے، زمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، خروج نکلنا، جیسا کہ آپ سعودیہ وغیرہ میں جائیں تو ادھر لکھا ہوگا باب الدخول، داخل ہونے کا دروازہ، باب الخروج، نکلنے کا راستہ یا نکلنے کا دروازہ۔ اسی طرح جلسہ وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، جلوسن، یہ ایک ہی پیٹرن پہ وہ بتا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یعنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ یہ جلس یجلس جلوسن، نزل وہ اترا، ینزل وہ اترتا ہے، نزول اترنا۔ اچھا، اسی طرح رکیبہ، رکیبہ وہ سوار ہوا، یرکب وہ سوار ہوتا ہے، رکوبن، رکوبن سوار ہونا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے، سجودن سجدہ کرنا، رکع اس نے رکوع کیا، یرکع وہ رکوع کرتا ہے، رکوعن رکوع کرنا، ساعدہ، ساعدہ کا مطلب ہے چڑھنا، ممبر پہ چڑھنا، پہاڑ پہ چڑھنا، کسی بھی چیز پہ، ساعدہ وہ چڑھا، یصعد وہ چڑھتا ہے، صعود چڑھنا۔ اب آ جائیں اگلے سوال کی طرف، کہہ رہے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ وعین المصادر الواردۃ فیہا۔ اب یہ دیکھیں، جو پیچھے ہم نے مصادر کی ایک پریکٹس کر لی کہ یہ مصدر ہوتا ہے اور یہ اس سے افعال نکلے ہوتے ہیں، اب ادھر ان کی آپ نے تعیین کرنی ہے۔ اقرأ الجمل الآتیہ کہتے ہیں جملوں کو آپ پڑھیں، وعین المصادر الواردۃ فیہا، ان میں جو مصادر ہیں ان کا آپ نے تعین کرنا ہے، آپ نے اس میں مصدر اور اسم کا دونوں کا جو ہے فرق بھی رکھنا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اس کو سمجھنے کی طرف، ایک ایک جملے کو۔ لہذہ الحافلۃ، یہ ہم نے لی پڑھا تھا شروع میں، لی کا مطلب ہے کے لیے، لہذہ الحافلۃ، الحافلہ کہتے ہیں بس کو، اس بس کے لیے یا اس بس کے بابان، دو دروازے ہیں، اس بس کے دو دروازے ہیں۔ ھذا للدخول، ھذا یہ، لد یہ وہی لی شروع میں جو آیا تھا حرف جر، یہ دخول کے لیے ہے، یعنی یہ داخل ہونے کے لیے، وذاک اور وہ، للخروج نکلنے کے لیے ہے۔ اب دخول اور خروج یہ دونوں مصادر اس میں آگے اس کی تعین ہوگی۔ اسی طرح ماتا مر گیا، الرجل آدمی، بعد اس کے بعد کے رجوع ہی، رجوع، رجع یرجع رجوع، رجوع کا مطلب لوٹنا، بعد رجوع ہی اس کے لوٹنے کے بعد، من الحج حج سے، حج سے لوٹنے کے بعد آدمی فوت ہو گیا، تو رجوع اس میں کیا ہوا؟ مصدر۔ یدخل یہ فعل ہے، یدخل داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہیں، الطلاب کیونکہ طلاب جمع ہے،
طالب علم داخل ہوتے ہیں الفصل کلاس میں قبل اس سے پہلے کہ دخول المدرس، دخول داخل ہونا، المدرس استاذ کے داخل ہونے سے پہلے، بخمس دقائق، خمس 5 دقائق منٹ، تو استاد کے داخل ہونے سے پہلے سے 5 منٹ پہلے اسٹوڈنٹس کلاس میں داخل ہوتے ہیں، تو اس میں دخول کا لفظ آ گیا۔ اچھا آگے جملہ چل بھی رہا ہے، وَيَخْرُجُونَ، اور وہ نکلتے ہیں، بعد خروجِهِ، یخرجون یعنی وہ طلاب۔ اب یہ چیز بھی ہے کہ فعل پہلے آیا اور بعد میں اس کا فاعل آیا تو پھر وہ فعل جو ہے وہ واحد آیا، یدخلو، اس کے ساتھ آگے کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے، لیکن اگر اسم پہلے گزر چکا ہے تو اس کا جو فعل بعد میں آئے گا تو وہ جمع آئے گا، یخرجون، واو نون بھی آ گیا ساتھ میں جمع کی علامت، کیونکہ طلاب جمع تھے، وَيَخْرُجُونَ، اور وہ نکلتے ہیں، بعد خروجِهِ، ہی سے مراد وہ استاد ہیں، یعنی اس استاد کے نکلنے کے بعد وہ نکلتے ہیں، تو ادھر خروج بھی آ گیا مصدر۔ قال لنا الطبیب، قال کہا، لنا ہمیں، الطبیب ڈاکٹر نے، الجلوس بیٹھنا، یہ بھی مصدر ہے، ہونا یہاں، یہاں بیٹھنا، مع المریض مریض کے ساتھ، ممنوع منع ہے، تو اس میں جلوس آ گیا۔ الصعود چڑھنا، علی الجبل پہاڑ پر، والنزول منہ سہل، والنزول اور اترنا، منہ اس سے یعنی پہاڑ سے، سہل آسان، تو صعود اور نزول۔ احب میں پسند کرتا ہوں، رکوب الخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، یعنی میں گھوڑوں کی سواری پسند کرتا ہوں، ادھر رکوب آ گیا، تو یہ انہوں نے اس طرح پریکٹس کرائی ہے۔ آخری جملہ ہے، قال حامد، حامد نے کہا، لابنہ اپنے بیٹے سے، یاسر جس کا نام یاسر، حامد اپنے بیٹے یاسر سے کہتا ہے، سأذهب میں جاؤں گا، یہ آپ کو بتایا تھا میں نے، سین اگر شروع میں آ جاتا ہے یہ مستقبل کے ساتھ فعل کو خاص کر دیتا ہے، سأذهب میں جاؤں گا، الی السوق بازار کی طرف، بعد رجوعک، رجوع واپس لوٹنا، کا آپ کے، یعنی آپ کے لوٹنے کے بعد میں بازار جاؤں گا، من المدرسہ، بعد رجوعک آپ کے لوٹنے کے بعد، من المدرسہ اسکول سے، یعنی آپ کے اسکول سے لوٹنے کے بعد میں بازار جاؤں گا، تو اس میں رجوع کا لفظ آ گیا۔ اب اگلے سوال کی طرف آئیں، 14واں سوال ہے، تأمل الامثلہ، ان مثالوں پر غور کریں، ثم اجب عن الاسئلۃ، پھر ان سوالوں کا جواب دیں، مستعملا اما، اما کا استعمال کرتے ہوئے۔ اب ادھر بھی آپ کو اما کا مطلب سمجھ آ جائے گا، یعنی سبق میں ایک ایک جو چیز استعمال کی جا رہی ہے، اسلوب استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے ادھر مثالوں سے۔ این تسکنون، مثال کے طور پر ان سے جب پوچھا گیا بھائیوں سے کہ این تسکنون، آپ تسکنون، انہوں نے کہا اخوتی، میرے بھائی جو ہیں، جمع، اخ کی، اخ بھائی، اخوہ، اخوتن بھائی، جمع یعنی ان کی، اخوتی میرے بھائی، یسکنون رہتے ہیں، فی محاج الجامعہ، جامعہ کے ہاسٹلز میں، اما انا البتہ میں، اما البتہ انا میں، فاسکن تو رہتا ہوں میں، مع قریب لی، مع قریب لی میرے رشتہ دار کے ساتھ۔ اچھا دوسرا آ جائے دوسرے سوال کی طرف، کیا تعریف آپ جانتے ہیں، الانکلیزیہ تھا، انکلیزیہ یعنی انگلش، والفرنسیہ اور فرانسی، جیداً اچھی طرح، یا حامد، اے حامد، اے حامد کیا آپ انگلش اور فرانسی اچھی طرح جانتے ہیں؟ تو کہتا ہے اما الانکلیزیہ، البتہ انگلش، یا اگر اما کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر بات کی جائے انگلش کی، اما اگر بات کی جائے انگلش کی، فاعرفها، ف تو اعرف میں جانتا ہوں، ہا اسے یعنی انگلش کو، جیداً انگلش میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اما الفرنسیہ، اور اگر بات کی جائے فرانسی کی، فدرستها، فا تو درستو میں نے پڑھا تھا، ہا اسے یعنی فرانسی زبان کو، قبل سنوات کچھ سالوں پہلے، ولیکنی لیکن میں، نسیتها اسے بھول گیا ہوں، الان ابھی، کہ انگلش کے متعلق اگر آپ بات کریں تو میں اسے جانتا ہوں اچھی طرح، اور فرانسی میں نے پڑھی تھی کچھ سال پہلے لیکن میں اسے بھول گیا ہوں ابھی۔ اچھا بکم کتنے کی، ہذا الکتاب یہ کتاب ہے، وہذہ المجلہ اور یہ مجلہ، یہ کتاب اور یہ مجلہ کتنے کا ہے؟ تو سوال کسی رقم کے متعلق پوچھنے کے لیے بکم ہوگا۔ اما الکتاب اگر بات کی جائے کتاب کی، فہوا تو وہ، بعشرۃ ریالات تو 10 ریال کی،
وَأَمَّا الْمَجَلَّةُ، اور اگر مجلہ کی بات کی جائے، فَهِيَ، تو یہ، اب دیکھیں الکتاب مذکر تھی تو اس کے بارے میں ہوا آیا، اسی طرح مجلہ مؤنث تھا تو اس کے بارے میں ہی آیا، فَهِيَ، تو یہ، تو وہ یعنی مجلہ، بِثَلَاثَةِ رِيَالَاتٍ، تو یہ 3 ریال کا ہے۔ اچھا، این المستشفى و این مکتب البرید، این کہاں، المستشفى ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کہاں ہے، و این اور کہاں، مکتب آفس، البرید میل یا ڈاک، ڈاک کا آفس کہاں ہے۔ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے، وہی استعمال کرتے ہو، اما المستشفى، اما اگر بات کی جائے المستشفى ہاسپٹل کی، فہوا، وہی جس طرح پیچھے ہوا، اما الکتاب فہوا، اور اگر مؤنث ہو تو اما المجلہ تو فہیہ، اسی طرح اوپر بھی یہی چلا۔ اما المستشفى، اچھا مستشفى جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں یہ الف مکسورہ ہے۔ اما المستشفى فہی امام ذاک المسجد، اگر بات کی جائے ہاسپٹل کی تو وہ اس مسجد، ذاک وہ، المسجد مسجد، اس مسجد کے سامنے ہے۔ اما مکتب البرید فہو قریب من السوق، واما مکتب البرید، اور وہ ڈاک آفس جو ہے وہ بازار کے قریب ہے۔ اچھا آگے، فی ای کلیۃ یدرس حامد و عثمان، فی ای کلیۃ، کس فیکلٹی میں، یدرس پڑھتا ہے، حامد و عثمان، عثمان اور حامد کس فیکلٹی میں پڑھتا ہے۔ اما حامد فہو یدرس، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے ساتھ میں لگانی ہے، یدرس پڑھنا۔ اما حامد، اگر بات کی جائے حامد کی، فہو یدرس وہ پڑھتا ہے، فی کلیۃ التجارہ، وہ بزنس فیکلٹی میں۔ واما عثمان فہو یدرس فی کلیۃ الطب، وہ میڈیکل فیکلٹی میں پڑھتا ہے عثمان۔ این ذهب ابوک و اخوک، این کہاں، ذهب گئے ہیں، ابوک آپ کے ابو، و اخوک اور آپ کے بھائی، تو آپ کیا کہیں گے، اما ابی، اب آپ کے ابو کے بارے میں پوچھے جا رہے تو آپ کہیں گے میرے ابو۔ اما ابی، اگر بات کی جائے میرے ابو کی، فہو ذهب الی المستوصف، فہو وہ، ذهب گیا ہے، الی المستوصف، مستوصف کہتے ہیں یہ جو میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں۔ واما اخی فہو ذهب الی الصیدلیہ، یا ہوا کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اما ابی فذهب الی المستوصف واما اخی فذهب الی الصیدلیہ۔ ہاں ایک منٹ، میں غلطی کر گیا، المستوصف کلینک کو کہتے ہیں، کلینک جدھر چیک کیا جاتا ہے، الصیدلیہ جو ہے وہ میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں۔ اچھا اگلے سوال کی طرف آ جائیں، 15واں سوال، تأمل الامثلۃ الآتیہ، ان مثالوں پر غور کرے۔ مثال کیا ہے، جاء اخی من مکہ، جاء آیا، اخی میرا بھائی، اخ بھائی اور اخی میرا بھائی، من مکہ مکہ سے۔ اب اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، جاء اخ لی من مکہ، جاء اخ لی من مکہ، اخی کی جگہ اخ لی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جاء احد اخوتی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جاء احد اخوتی، اخوتی میرے بھائی، یعنی میرے بھائیوں میں سے ایک آیا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، ذہبت، میں گیا، لزیارتی، وزٹ کے لیے، صدیقی میرے دوست کے، میں اپنے دوست کے وزٹ کے لیے گیا یا اس کی زیارت کے لیے گیا، تو اس کو ہم صدیقی کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ذہبت لزیارت صدیق لی، میں اپنے دوست کے زیارت کے لیے گیا، اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ذہبت لزیارت احد اصدقائی، میں اپنے دوستوں میں سے ایک، صدیق کی جمع اصدقائی، اصدقاء، اور میں اپنے دوستوں میں سے ایک کی زیارت کے لیے گیا۔ اچھا اسی طرح تیسری مثال بھی انہوں نے کہی، اسکن مع قریبی، اسکن میں رہتا ہوں، مع قریبی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ۔ اسکن مع قریب لی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار، قریب کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسکن مع احد اقربائی، قریب کی جمع اقرباء، میں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کے ساتھ رہتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اس چیپٹر میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ ہیں، درس یدرس، درس اس نے پڑھا، یدرس وہ پڑھتا ہے، یہ فعل ہے۔
درس ماضی، یدرس مضارع، سکن وہ رہا یا وہ اس نے سکونت اختیار کی، رہنا، یسکن وہ رہتا ہے، شکرا اس نے شکریہ ادا کیا، یشکر وہ شکریہ ادا کرتا ہے، نزلہ ینزل، نزلہ وہ اترا، ینزل وہ اترتا ہے، بحث اس نے تلاش کیا، یبحث وہ تلاش کرتا ہے، صعد چڑھا، یصعد وہ چڑھتا ہے، یصعد، عرف اس نے جانا، یعرف وہ جانتا ہے، مات وہ مرا، یموت وہ مرتا ہے، اسی طرح نسیت میں بھول گیا، قریب رشتہ دار اور اس کی جمع ہے اقربا، عنوان کہتے ہیں پتے کو، ایڈریس کو، اور اس کی جمع ہے عناوین، بطاقتن، بطاقتن کا مطلب ہے کارڈ، اس کی جمع ہے بطاقات، اسی طرح محطتن، محطتن کا مطلب ہے اسٹیشن، اس کی جمع ہے محطات، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ثیاب، رسالتن کہتے ہیں خط کو، اور اس کی جمع ہے رسائل، حلاق کہتے ہیں نائی کو، اور اس کی جمع ہے حلاقون، مستوصف کلینک کو کہتے ہیں صیدلیہ، میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں ارز چاول، قادمن آنے والا ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی گھوڑوں کی ایک جماعت کو خیل کہتے ہیں، اور اس کی بھی جمع ہے خیول۔ تو یہاں یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔